الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقان حميد وقوله حق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. میرے تمام ناظرین جو اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے مناجات شعبانیہ کے شرح کے حوالے سے کلام گفتگو جاری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے اواخر میں نماز جمعہ کے بعد تمام مسلمانوں کو، اصحاب کو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک مناجات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، بیان کی. اس سلسلے کا جو گفتگو اس وقت جاری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوفقکم لصیامہ ولتلاوۃ القرآن. اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کرنے کا. کتنی عظمت و طہارت و کتنا مقام اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ تاکیداً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہیں توفیق دے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اور تلاوت قرآن کا. اب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی، وہ دعا کر رہے ہیں اور رمضان المبارک میں تمہیں توفیق دے. اور ہم یہاں پر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈتے ہیں جس سے انسان اپنے اوپر سے روزے کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے. اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آغا صاحب ہمیں ماہ رمضان المبارک پیاس بہت لگتی ہے، بھوک لگتی ہے. اب باقی یہی مسئلہ باقی مہینوں میں بھی ہے، لیکن اب چونکہ ان کی جو نیت صاف نہیں ہے اور ارادہ نہیں ہے اور کوشش یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں. کیوں؟ شیطان چاہتا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ قریب نہ ہو. بہت کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی اس ماہ رمضان المبارک میں کیا ہے کسی نہ کسی کوئی عذر پیش کر لیں اور روزہ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں پر ایک علامہ صاحب کے پاس اگر سوال کریں، وہ اگر ڈھانٹے نہیں جناب تم پر روزہ ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، اور یہی شخص دوسرے دن کسی اور مولانا سے پوچھتے ہیں تو اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی تم پر روزہ نہیں تو روزہ نہ رکھیں، تو وہ پہلے مولانا کی نسبت دوسرے مولانا کو بہت فالو کرتا ہے اور بہت عزت کرتا ہے کہ بھئی اس نے روزے کے لیے ہمیں کیا ہے حکم دیا کہ روزہ نہ رکھیں. علی کل حال بہت اس ماہ رمضان المبارک کی عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تمہیں توفیق دے اس ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں اور تلاوت قرآن کریں. اللہ اکبر. روایات میں ہے کہ باقی مہینوں میں اگر انسان پورا ختم قرآن پڑھ لیں تو ثواب ملتا ہے. یعنی اگر آپ آدھا پارہ پڑھ لیں یا مثلا آدھا قرآن اگر پڑھ لیں تو ختم قرآن کا ثواب نہیں ملتا. لیکن روایات میں کہ اگر آپ ماہ رمضان المبارک میں
ایک آیت کو بھی اگر آپ تلاوت کریں تو آپ کو ختم قرآن کی تلاوت ملے گا. اب اتنی آیات ہیں قرآن مجید میں اور 30 پارے ہیں قرآن مجید میں, 114 سورے ہیں اس قرآن مجید میں. اگر آپ ایک آیت کو اگر پڑھ لیں تو آپ کو ختم قرآن کا بھی ثواب ملے گا. اگر اتنی 1000 آیتیں ہیں, اگر آپ 1000 آیتوں کو پڑھیں گے تو ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ایک ایک ختم قرآن کا ثواب لکھتا جائے گا. قرآن مجید کی تعلیم جو ہے اس کا ثواب ہے اتنا عظیم ہے کہ رسول ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ تلوار لے کے آیا اور تلوار سے خون بہہ رہا ہے, اور ایک شخص کو پکڑ کے کہا کہ یا ابن رسول اللہ, اس بندے نے میرے والد کو قتل کیا ہے. امام زین العابدین نے پوچھا, دیکھیں میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کی عظمت کتنی ہے, ثواب کتنا ہے. روایات میں اگر مولا امیر المومنین نے فرمایا من علمنی الحرف فقد سیرنی العبد, اگر ایک شخص مجھے اگر ایک لفظ بھی اگر سکھائیں بتا دے کہ اس نے مجھے اپنا غلام بنایا, دی تو تعلیم کے, لیکن قرآن کی تعلیم اگر کسی کو دے دیں تو اس کا کتنا ثواب ہے, اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں. رسول خدا صلی اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا اور امام نے پوچھا, ہاں بتاؤ تم نے اس کے والد کو قتل کیا؟ اس نے اقرار کیا, جی ہاں میں نے قتل کیا. اللہ کے لحاظ امام زین العابدین نے کوشش کی صلح کرنے کا, لیکن مقتول کا جو وارث تھا وہ صلح پہ بھی انکار کر رہا تھا. آخرکار امام زین العابدین نے دیت پہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کی, لیکن مقتول کا جو وارث وہ دیت پہ بھی راضی نہیں ہو رہا تھا. اور پھر امام نے اس مقتول کے وارث سے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا اس نے تمہارے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ تو مقتول کے وارث نے کہا یا ابن رسول اللہ, اس نے زندگی میں کوئی ایسا اچھا تو کام کیا نہیں ہے جس سے میں یہ خون بہا کر لوں, خون معاف کریں, ایسا کوئی کام کیا نہیں کیا. ہاں یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے. اللہ اکبر, اس قاتل نے مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام روایات میں ہیں 3 مرتبہ بیٹھے تشریف فرماتے ہیں اور 3 مرتبہ بیٹھے 3 مرتبہ اٹھے. امام نے اس سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے کتنا اچھا کیا آپ کے ساتھ؟ آیا آپ اس چیز کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں؟ قرآن کی اس قاتل نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی, آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں اس نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہی نہیں ہے. یعنی اتنی بے اہمیت ہے آپ کے اس قرآن کی تعلیم کی, اتنی بے اہمیت, اور آپ نے اس کو اتنا آسان سے کہہ دیا کہ اس نے مجھے قرآن کی تعلیم تو دی لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کا خون کیا معاف کر سکوں. کیا میں بتا دوں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا میں بتا دوں کہ اس کی کتنی عظمت ہے؟ اتنا مقام ہے اس تعلیم کی, قرآن کی تعلیم اگر کسی کو دے دے. امام نے نصیحت کرنے کے بعد مقتول کے وارث سے کہا کیا میں تجھے ایک بشارت دوں؟ اس پر وہ بندہ خاموش ہوا. کہا یا ابن رسول اللہ آپ دے دے بشارت. کہا کہ تمہارے باپ کو جنت واجب قرار دوں. اس پہ وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اگر یہ کام اگر ہو سکے تو پھر میں اس کو اپنے باپ کے خون کا کیا معاف کر دیتا ہوں. امام نے کہا کہ تمہارے باپ پر جنت واجب ہوا. پھر امام نے اس مقتول کے وارث سے کہا یاد رکھنا کہ تمہارے باپ جو اس وقت
اس پر جو جنت واجب ہوا اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں، اس کے روزے کی وجہ سے، اس کی نماز کی وجہ سے، اس کے خمس کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ تم نے، قاتل نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، اس وجہ سے تم اس کو خون معاف کر رہا ہے، اس کے ثواب کی وجہ سے تمہارا باپ اس وقت جنت میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا مقام ہے، اتنا عظمت ہے کہ قرآن کی تعلیم اگر کسی کو دے دے. روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں اگر کسی قرآن کی تعلیم دے، 7 پشت تک اس کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف ہوتا ہے. روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، تو رسول خدا نے تمام اصحاب سے کہا کہ جلدی جلدی سے گزرے، یہاں پر ایک مسلمان پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. کچھ سالوں کے بعد دوبارہ انہیں اصحاب کے ساتھ جب قبرستان سے گزرنے لگے تو رسول خدا نے اصحاب سے کہا یہاں پر ٹھہرے. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، پچھلے سال جب ہم گزر رہے تھے تو آپ نے جلدی جلدی گزرنے کو کہا، جب واپس پلٹ کر جب آئے تو اس وقت آپ نے یہاں پر ٹھہرنے کو حکم دیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اصحاب، ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا تھا لیکن اتنا گناہگار تھا، اتنا خطا کار تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب پہ مسلسل برس رہا تھا، لیکن پیچھے سے اولاد میں سے ایک اولاد، ایک صالح اولاد تھے، ایک بچہ صالح ہوا تھا، اس کی بیوی نے اس کو، اس بچے کی تربیت کی اور کسی عالم دین کے پاس ذان ادب ہو کر اس کو تعلیم دلوائی، اور جو ہی اس عالم دین نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھایا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے، اس باپ کے تمام جو گناہ کو معاف کر کے، عذاب کو ختم کر کے، اس کے اب قبر پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں توفیق دے کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنے کا. ویسے تو قرآن کی تلاوت کرنا ہر وقت ہر ٹائم مستحب، بہت زیادہ تاکید ہے، باقی مہینوں میں بھی اگر پڑھے تو ثواب ملے گا، لیکن رسول خدا نے بہت تاکید کی ہے، بہت تاکید کی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. عزیزو، ماہ رمضان المبارک ہر موسم کا کچھ بہار ہے، موسم خزاں ہے، موسم بہار ہے، موسم مختلف 4 موسم ہیں. اب قرآن کے لیے ان مہینوں کے لیے بھی جو بہار ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک. قرآن کے لیے جو قرآن کی تلاوت، جو قرآن کے لیے بہار، وہ ماہ رمضان المبارک ہے. اللہ اکبر. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک میں کچھ آیتیں پڑھ کے اپنے مرحومین ان کو بخشتے ہیں. روایات میں ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آج برس وفات کا دن ہے. روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ہدیہ کرے اور یہ کہیں کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچا دے تو اس کا اثر دیکھیں کہ ہمارے مرحومین کتنے خوش ہوں گے. تو روایات میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن کی ہر لفظ کے پڑھنے سے آپ کو ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے. جس چیز کی انسان کو معرفت ہو اس چیز کی طرف وہ انسان زیادہ لالچ کرتا ہے. دیکھیں آپ ایک ٹیچر ہیں، کوشش اس ٹیچر کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو اس چیز کی طرف رغبت دلا دے. اور اگر عام پہ بندہ، ہر وہ شخص جس کا وہ فیلڈ میں کام کر رہا ہے، جس فیلڈ سے اس کا کوئی تعلق ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی طرف ترغیب دلا دے.
چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے ماہ رمضان المبارک سے، ماہ رمضان المبارک کے مقام سے ہم کیا ہے ناواقف ہے، اس کی عظمت سے ہم ناواقف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی جو عظمت کو بیان کی ہے اور مقام بیان کی ہیں، اور کہا کہ اس میں اگر کوئی شخص اگر ایک لفظ قرآن کی تلاوت کرے تو گویا اس نے ختم قرآن کا کیا ہے ثواب کمایا ہے۔ ہم اس وقت ہماری جو گفتگو ہے وہ مناجات شعبانیہ کے حوالے سے ہیں، پروردگار بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں اس ماہ رمضان المبارک کے تمام اعمال اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرمائیں، اور ہم سب کو امام کے انصار و اعمال میں شمار فرمائیں، اور مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے تمام مسئولین ہیں اور معاونین ہیں جو اس مدد کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ اللہم